الحمد لحضرت الجلالہ والصلاة والسلام على صاحب الرسالہ اما بعد۔ مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوانوں، میرے پیغمبر کے دور میں جو میرے پیغمبر سے ملے ہیں ان کے 3 طبقے بنے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جس نے پیغمبر کا کلمہ تو پڑھا ہے لیکن پیغمبر کے گھر کا فرد نہیں، اس کو اصطلاح میں اصحاب پیغمبر کہتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے پیغمبر کا کلمہ بھی پڑھا ہے، پیغمبر کے گھر کا فرد بھی ہے لیکن پیغمبر کا جزو بدن نہیں، اس کو اصطلاح میں ازواج پیغمبر کہتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے پیغمبر کا کلمہ بھی پڑھا ہے، پیغمبر کے گھر کا فرد بھی ہے اور پیغمبر کا جزو بدن بھی ہے، اس کو اصطلاح میں آل پیغمبر کہتے ہیں۔ دیوبند والا اصحاب پیغمبر کو بھی مانتا ہے، ازواج پیغمبر کو بھی مانتا ہے اور آل پیغمبر کو بھی مانتا ہے۔ ان سب کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے اصحاب پیغمبر کو، ازواج پیغمبر کو، آل پیغمبر کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اوصاف کیا ہے، کمالات کیا ہے، ان کو جنت کے بدلے خریدا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں کی جان لینے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اگر جان لیتے ہوئے جان دینی پڑ جائے تو خدا کے لیے جان دے بھی دیتے ہیں۔ انہی کو یاران پیغمبر کہتے ہیں، انہی کو اصحاب پیغمبر کہتے ہیں۔ یہی وہ صحابہ ہیں جن کو رب کعبہ نے خریدا، یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے جمال محمد کا دیدار کیا، یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دنیا میں دین پھیلایا ہے، یہی وہ صحابہ ہیں جو پیغمبر کی ہر ادا کے گواہ بنے ہیں۔ اس لیے کہ نبی فاران کی چوٹی پر کھڑے ہیں، دیکھا صحابہ نے ہیں، نبی بدر میں ہیں، نبی احد میں ہیں، نبی مکے کی گلیوں میں ہیں، نبی مدینے کے کوچوں میں ہیں، دیکھا صحابہ نے ہیں، نبی پر قرآن اترا آسمانوں سے ہے، دیکھا صحابہ نے ہیں، نبی کو دین بیان کرتے دیکھنے والے بھی صحابہ ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اگر صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر قرآن نہیں رہتا، پھر دین نہیں رہتا، پھر شریعت نہیں رہتی۔ تو پتہ یہ چلا صحابہ کو ماننا دین کا اہم ترین حصہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے آج کا بیمان سوشل میڈیا پر بیٹھ کر صحابہ کی عزت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے، سب صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، صرف 4 باقی رہے تھے۔ کائنات کے لوگوں سنو، رب کعبہ کی قسم، اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو پھر میں کہا کرتا ہوں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے، بلکہ ایمان کا وجود ہی نہیں ہے، پھر ایمان ہی نہیں ہے۔ وہ تاریخ کی بات کرتا ہے کہ تاریخ میں فلاں صحابی نے یوں کہا، فلاں صحابی نے یوں کہا۔ میں کہتا ہوں اگر یہ تاریخ میرے نبی کے یاروں کی تعظیم کرتی ہے تو دل نواز ایسی تاریخ کو سینے سے لگاتا ہے، دل نواز ایسی تاریخ کو پلکوں پہ سجاتا ہے۔ لیکن اگر یہ تاریخ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرے، سیدنا فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرے تو میں ایسی تاریخ کو جوتے کی نوک سے اڑانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو سیدنا صدیق اکبر کو نہ مانے، میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو ازواج پیغمبر کو نہ مانے۔ دیوبند والا اسے مانتا ہے جو صحابہ کو مانتا ہے، دیوبند والا اسے نہیں مانتا جو صحابہ کو نہ مانے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں صحابہ کو رضی اللہ عنہ و رضوان کہہ کر بتلا دیا دنیا والوں میرے نبی کے صحابہ پر کیچڑ مت پھینکنا، اس لیے کہ ان کو دنیا ہی میں خدا کی رضامندی کی سند مل چکی ہے۔ صحابہ سب کے سب جنتی ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ ابو بکر جنتی نہیں، عمر جنتی نہیں، اصحاب پیغمبر جنتی نہیں، تو پھر میں کہتا ہوں اگر ابو بکر جنتی نہیں، عمر جنتی نہیں، خدا کی قسم پھر جنت کا وجود نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔